شہکار میں ہو، جنگل میں کوثار میں ہو، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، حور و ملکیاں جن و بشر، سب پر ہے مالک کی نظر، ہر دم اس کا ذکر سنا، اللہ اللہ کرتا جا۔ کسی جھنڈے کو دیکھ کر کے تو چڑ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نبی کا جھنڈا، نبی کے نام پر جھنڈا نکال رہے ہیں۔ 26 جنوری کا جھنڈا نکالتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں، ہم بھی نکالتے ہیں کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم بھی ہندوستانی ہیں۔ یہ ملک ہندوستان خواجہ غریب نواز کا ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ کس کا ہے؟ خواجہ غریب نواز کا ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے، ابھی آدم بھائی نے بتایا نا کہ NRC کو ہم آنے نہیں دیں گے، اس کے دم پر، خواجہ کے دم پر آنے نہیں دیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا مسلمانوں کو باہر کیا جائے گا، ہمیں جب خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ کو تم باہر نہ کر سکے تو خواجہ کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو تم باہر کبھی نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس ہندوستان میں بیٹھے ہیں جو خواجہ غریب نواز کا عطائے رسول سلطان الہند کا ہے۔ اور جب وہ آئے ہیں عزیزان گرامی تو تقریباً 95 لاکھ لوگوں کو مشرف ہے۔ یہ خواجہ کا کردار تھا، یہ حسن اخلاق کی بنیاد پر خواجہ نے ان لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ لوگ آپ کے کردار کو دیکھتے کلمہ پڑھ لیتے، تو جب میرے خواجہ کے کردار کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کے کردار کا عالم، رسول اللہ کے کردار کا عالم کیا ہوگا عزیزان گرامی۔ اور آگے بڑھے، یہ جھنڈا جو لوگ دیکھ کر کے چڑھتے ہیں، ہم جھنڈا اس لیے نکالتے ہیں کہ ہمارے آقا کی جب آمد ہوئی ہے تو پوری دنیا آزاد ہوئی، انسانیت آزاد ہوئی ہے آقا کی آمد سے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں جو آزادی کا دن ہے اس دن ہم جھنڈا پھہراتے ہیں، اس لیے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں اس ملک سے محبت ہے، ہمیں اس ملک سے پیار ہے۔ تو اس پیار کی وجہ سے، اس محبت کے بنا پر ہم اپنے ملک میں جھنڈا پھہراتے ہیں، جھنڈا روہن کرتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں۔ علماء کرام بھی بخوبی اپنے مدرسے میں جھنڈا پھہراتے ہیں، کوئی کالج سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ کالج میں جھنڈا پھہراتا ہے، کوئی اسکول سے جڑا ہوتا ہے کوئی اسکول میں جھنڈا پھہراتا ہے۔ پوچھا جائے کس لیے جھنڈا پھہرایا جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارے دیش کے آزادی کا دن ہے۔ ہر ملک میں ایک الگ الگ سسٹم ہے، ہر ملک کا ایک الگ الگ کانسٹیٹیوشن ہے، ہر ملک میں الگ الگ ایک سنویدھان ہے، ہر ملک کے آئین کے مطابق سال میں ایک مرتبہ ہر ملک میں جشن آزادی منائی جاتی ہے، ایک دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے دیش کے نام پر۔ اس لیے کہ جب ان سے پوچھا جائے تو پاکستان کے لوگ کہیں گے ہمارے آزادی کا دن 14 اگست ہے، تو ہم 14 اگست کے دن آزادی مناتے ہیں اور جھنڈا لہراتے ہیں، جھنڈا پھہراتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے لوگوں سے، ہم لوگوں سے کوئی پوچھے کہ 15 اگست کیوں مناتے ہو تو ہم کہیں گے کہ 15 اگست اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے آزادی کا دن ہے، اس دن یہ دیش آزاد ہوا ہے، تو اس خوشی میں اس جھنڈے کو پھہراتے ہیں۔ تو جب ہندوستان کی آزادی کے معاملے میں جھنڈا نکالا جاتا ہے، پاکستان کی آزادی کے معاملے میں جھنڈا پھہرایا جاتا ہے، تو یہاں پر صرف ہندوستان کی آزادی کی بات نہیں ہے، صرف پاکستان کی آزادی کی بات نہیں ہے، صرف افغانستان کی آزادی کی بات نہیں ہے، بلکہ جب میرے آقا آئے ہیں تو پوری دنیا ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم نبی کے نام پر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ اب اگر آزادی کا جشن منا رہے ہو تو لہک کر بولو سبحان اللہ۔ ایک ملک آزاد ہوا مبارک ہو، 2 ملک آزاد ہوئے مبارک ہو، لیکن جب آمنہ کا لال آیا تو صرف ہندوستان نہیں آزاد ہوا، صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا آزاد ہو گئی۔ اس لیے کہ میرے آقا صرف ایک عالم کے لیے رحمت بن کر کے نہیں آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہمارے آقا سارے جہاں ہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ بے شک ہم اپنے آقا سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اپنے آقا کو چاہنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بے مثال بنا کر کے بھیجا، تمام انبیاء کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، نبی کو سراپا معجزہ بنا کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں
نبی کی عظمت کی یہ جو قرآن ہے اس میں سرکار کی مدحت بھی بیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں تو ہے لیکن سرکار کی مدحت ہے۔ آپ دیکھیں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو طٰہٰ کہا، کہیں پر یاسین کہہ کے پکارا، کہیں پر مزمل کہہ کے پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، کہیں ورفعنا لک ذکرک کہہ کر کے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، کہیں ولسوف یعطیک ربک فترضی کا وعدہ کیا، کہیں پر جاکم من اللہ نور و کتاب مبین سے آپ کو مخاطب کر کے پکارا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کو پکارا، الگ الگ مقام پر پکارا، یہ تو حبیب کی بات ہے۔ حبیب بے مثال ہے، نبی بے مثال ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے کہ نہیں آئے؟ اور جب آئے ہیں تو بولو نا سبحان اللہ۔ میرے نبی بھی آئے ہیں، ان کے نام پر بولو نا یا رسول اللہ۔ آپ بھی اس محفل میں آئے ہوئے ایک مرتبہ اور بولو۔ عزیزان گرامی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، ہر نبی کا مقام الگ الگ۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاجواب بنا کر کے بھیجا، لاجواب بنا کر کے بھیجا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اللہ سے کلام فرمانے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے۔ جاتے تھے کوہ طور پر جاتے تھے، طور ایک پہاڑ کا نام، آپ جاتے تھے اللہ سے ہم کلامی کرنے کے لیے۔ آپ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے لیے جگہ متعین تھی، حضرت موسیٰ کے لیے جگہ فکس تھی۔ اے موسیٰ تمہیں باتیں کرنا ہے تو کوہ طور پر آنا پڑے گا، اے موسیٰ تمہیں صحیفے چاہیے تو یہاں پر آنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ کے لیے ایک جگہ فکس تھی، حضرت موسیٰ کے لیے ایک جگہ متعین تھی، لیکن اللہ نے جب 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے بعد اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کوئی جگہ فکس نہیں کی، کوئی جگہ متعین نہیں کی، بلکہ اے حبیب آپ غار حرا میں رہو گے تو بھی آپ کی سنی جائے گی، آپ اصحاب صفا کے چبوترے پہ رہو گے تو بھی آپ کی سنی جائے گی، آپ مکے کی وادیوں میں چلو گے تو بھی آپ کی سنی جائے گی، آپ پہاڑی پر رہو گے تو بھی آپ کی سنی جائے گی، آپ حجرے میں رہو گے تو بھی آپ کی سنی جائے گی۔ اے حبیب آپ اگر مکے میں رہو گے اور نازل ہو جائے گی تو سب آیات مکی کہلائے گی، آپ مدینے میں رہو گے آیت کریمہ مدینے میں نازل ہو گئے تو سب کے سب مدنی کہلائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد مصطفیٰ۔ اللہ کے حبیب کے لیے کوئی جگہ فکس نہیں ہے، کوئی متعین نہیں ہے۔ حبیب آپ جہاں رہو گے وہاں سے آپ کی سنی جائے گی۔ تو عزیزان گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جگہ فکس ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو سکھایا تھا، پڑھایا تھا، صراط مستقیم پر چلایا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلامی کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے، جب واپس آئے تو انہیں 40 دن لگ گئے۔ کتنے دن لگے؟ 40 دن لگے۔ لہک کر بولے سبحان اللہ۔ 40 دن لگے۔ جب واپس آئے تو اپنے قوم سے پوچھا، جب دیکھا اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے جو محنت کی تھی، جو مشقت کی تھی، وہ یہ تھی کہ جو پیشانی پتھروں کے آگے لوگ جھکاتے تھے، دریاؤں کو پوچھتے تھے، کوئی چاندنی کو دیکھتا تو اسے اپنا خدا مان لیتا، کوئی دریا کی روانی کو دیکھتا تو اسے اپنے خدا مان لیتا، کوئی درخت کو پوچھتا، کوئی پیڑ کو پوچھتا، کوئی جو ہے چٹانوں کو پوچھتا، کوئی جو ہے پہاڑوں کو پوچھتا۔ حضرت موسیٰ نے محنت کیا، ان کے قوم نے اپنی پیشانی کو پتھروں کے آگے سے ہٹا کر کے بارگاہ خدا بندی میں جھکوایا۔ جب واپس آئے 40 دن کے بعد تو دیکھا کہ نقشہ بدل گیا، دیکھا کہ نقشہ بدل گیا ہے۔ تمہارا تو نقشہ نہیں بدلا نا، ارے اسی نقشے پر آؤ اور لہرا کر جھنڈا بولو یار، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اسٹیج والے بھی بولتے سبحان اللہ، اس لیے کہ جب ڈپارٹمنٹ کے لوگ ساتھ دیتے ہیں تو نیچے والے بھی سوچتے ہیں نہیں ان کے لوگ ہیں، تنہا سمجھ کر کے لوگ بہت ڈرایا دھمکایا کرتے ہیں، اور ہم لوگ ڈرتے دھمکاتے میں ڈرتے نہیں ہیں۔ لیکن ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا
سارے لوگ جو لوگ گھر پہ اپنے نماز پڑھتے تھے جمعے کے بدلے میں ظہر کی، عید کو پڑھنے کے لیے امام صاحب کو ڈرا دھمکا رہے تھے، اور ایسا ڈرا رہے تھے امام صاحب تم ڈر رہے ہو، ارے آگے چلو پولیس آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے۔ ایک جگہ گاؤں میں ایک امام صاحب ہم نے بھیجا تھا، وہ بیچارے جا نہیں رہے تھے، لوگ لے کر کے گئے زبردستی پکڑ کر کے، تم مولانا ہو، تم قاری ہو، تم آپ ہی تو تم ڈرتے ہو، ارے یار مولانا بھی تو انسان، ایسا کیا معاملہ ہے کہ وہ ڈرے نا۔ اب جب حکومت نے پابندی لگائی تھی کہ 5 وقت 5 لوگ نماز پڑھیں گے، اس سے زیادہ لوگ نماز میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن جو لوگ روزہ ایک بھی نہیں رہتے تھے سب سے سفید کرتا وہی پہن کر کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے پہلے وہی لوگ تیار تھے، آستین وستین سکیل کے، ارے مولانا چلو نماز پڑھنے کے لیے، کیسے نہیں جاؤ گے؟ ایک جگہ گاؤں میں پولیس آ گئی، بولے امام صاحب کون ہے؟ بولے بھیا میں ہوں۔ چلیے صاحب نے آپ کو تھانے پر بلایا ہے، کیوں؟ نماز، ارے گاؤں والے لوگ مجھے بلا کر کے لے آئے تھے کہ آپ پڑھاؤ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ گاؤں والے کہاں گئے؟ بولے سب رفو چکر ہو گئے، امام صاحب اکیلے پھنس گئے۔ اب انہیں پولیس ٹہان کے لے گئی۔ تو ایسا مت کیا کروں میرے بھائی، تمہارے قوم کے رہبر یہ ہیں امام لوگ، ان کی قدر کیا کرو، کہیں انہیں پھنسا کر کے آپ کے گاؤں میں یہ خدمت کرتے ہیں چلے جائیں، پولیس والے انہیں اٹھا لے جائیں گے، تو تنہا مت چھوڑا کریے، یہ قوم کے رہبر ہیں، علماء کی زیارت کرے، ان کی صحبت اختیار کرے۔